اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ۔ آج کا جو ہمارا عمل ہے جس مسئلے پر ہے وہ ہے دشمن سے نجات۔ بہت سارے افراد ہیں کائنات کے اندر، جگہ جگہ پر جہاں اچھے موجود ہیں وہاں برے موجود ہیں، تو برے انسان اچھوں کو بہت زیادہ ان کا جینا محال کر کے رکھ دیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ دشمن انسان کا بنتا کیسے ہے اور یہ انسان کو کس طریقے سے نقصان پہنچاتا ہے، اور انسان کن خطاؤں کے عوض اس آفت کا شکار ہوتا ہے اور اس سے نجات کیسے پا سکتا ہے۔ سب سے پہلی چیز، دشمن کیسے بنتا ہے؟ دشمن ہمیشہ تب بنے گا جب آپ اللہ اور اس کے رسول کی حدوں سے باہر چل رہے ہوں گے۔ اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کی حد کے اندر چلیں گے تو اللہ کا واضح فرمان ہے کہ وہ انسان کو اچھے طریقے سے سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، اور اس کو ہر ایک چیز کا علم ہے۔ جہاں جہاں پر بھی جو چیز موجود ہے، وہ انسان ہو، وہ حیوان ہو، وہ درخت ہو، وہ پرندہ ہو، کوئی بھی چیز ہو، رب کریم کی شیء نشان کے اندر اس کا تمام احوال موجود ہے، اور اس کو ہر ایک چیز کا علم ہے، کس چیز کا کہاں پر وجود ہے۔ تو جب ایک انسان اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو توڑ دے گا تو ضرور وہ خسارے میں چلا جائے گا، کیونکہ رب کریم نے قرآن حکیم کے اندر فرمایا ہے کہ مومنوں کے لیے کلام الہی شفا اور برتری کا باعث ہے، اور جو برے ہیں، جو اس کی تعلیم کو نہیں سمجھتے، جو اس پہ نہیں عمل کرتے، تو وہ ضرور خسارے میں ہیں، ان کے لیے خسارے کا باعث ہے۔ تو اس لیے ہم نے پہلے تو اپنے آپ کو، جو ہم سے غلطی ہوئی اس کو سمجھنا ہے۔ تین ایسی غلطیاں ہوتی ہیں جو کہ انسان کو بہت زیادہ تکلیف کی طرف دھکیل جاتی ہیں۔ پہلی غلطی، انسان کا حلال اور حرام کی پہچان بھول جانا۔ دوسری غلطی، انسان کا غرور اور گھمنڈ کی حالت میں آ جانا۔ اور تیسری غلطی، انسان کا شریفوں کو بہت بری نظر سے دیکھنا یا ان پر ظلم ڈھانا۔ اب یہ تین کریکٹرز ایسے ہیں جو کہ آپ کے اندر آئیں گے۔ اب یہ آئیں گے کیسے؟ اگر آپ دولت مند ہوں گے، اگر آپ کے پاس کوئی ایسی قوت موجود ہے جس سے بہت سارے لوگ مستفید ہو سکتے ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ کے اندر ایک گھمنڈ آئے گا، ایک نفرت آئے گی، اور جتنے بھی شریف اور کمزور لوگ ہوں گے جو آپ کی عزت کو آئیں گے، آپ ان کو اپنے قدموں کی خاک سمجھیں گے اور ہمیشہ ان کے ساتھ غلامانہ سلوک کرتے جائیں گے، جس کے نتیجے میں آپ کے دشمن تخلیق ہونا شروع ہوں گے۔ اب دشمن آپ کے کمزور لوگوں میں نہیں ہوں گے، دشمن آپ کے طاقتور لوگوں میں ہوں گے، جن پر آپ کو فخر ہوگا، جن کو آپ اپنا عزیز، بہت بہتر دوست سمجھیں گے، وہی آپ کو خسارے کی طرف دھکیلنے کا باعث بنے گے، کیونکہ جو شریف ہوگا وہ آپ کی خیر مانگے گا، اور جو شر پسند ہوگا وہ آپ کو روکنے کے، آپ کو کمزور کرنے کے، آپ کو ختم کرنے کے پلان قائم کرے گا۔ اب یہ پلان خود سے قائم نہیں ہو گئے، آپ نے رب کریم کی حد کو توڑا، رب کریم کی مخلوقات کو دکھانا شروع کیا، جس کے نتیجے میں یہ آفت آپ کے اوپر داخل ہو گئی۔ اب یہ آفت آپ کے اوپر داخل ہو گئی ہے، اب آپ نے اس آفت کے اندر آپ کی زندگی میں کیا تبدیلی آئے گی؟ جب ایک انسان کا دشمن پیدا ہوتا ہے، دشمن اس کے سامنے ظاہر ہونا شروع ہوتے ہیں، تو اس میں مختلف انسان کی ویریشنز ہوتی ہیں، مختلف لمحات کے اندر مختلف اس کی کیفیات ہوتی ہیں۔ جیسے کہ صبح کا ٹائم ہے، اور صبح کے ٹائم اگر اس انسان کے اوپر دشمن کا غلبہ بہت زیادہ ہے تو اس انسان کو بہت زیادہ بے چینی اور سستی کی کیفیت ظاہر ہونا شروع ہو جائے گی، کیونکہ اس کے ہاتھ پاؤں کی طاقت، انرجی کا سلسلہ بالکل سٹاپ ہونے لگ جاتا ہے۔ اب اگر اس کا دشمن بہت زیادہ حد تک خطرناک ہے تو نماز ظہر کے بعد، خاص کر وہ لمحہ ظہر کا جیسے گزرے گا، جیسے سورج ڈھلنے کی طرف آئے گا، تو اس انسان کے اندر بہت زیادہ نفرت اور لالچ اور بہت زیادہ غصے کی، شرپسندی کی فیلنگ آنا سٹارٹ ہو جائیں گی۔
جس کا مطلب کہ اس کا دشمن بہت زیادہ خطرناک روپ میں اس کے اوپر حملہ کرنے جا رہا ہے۔ اب اگر ہم تیسری کنڈیشن دیکھ لیں تو وہ ہوتا ہے نماز مغرب کا لمحہ۔ جب انسان نماز مغرب کے بعد بہت زیادہ بولنے لگ جاتا ہے، شور مچانا شروع کر دیتا ہے، ارد گرد کے لوگوں کی باتیں، ان کی غیبت، ان کی چغل خوری، تہمت پرستی کا کام شروع کر دیتا ہے، جس کا مطلب کہ اس کا جو دشمن ہے وہ نماز مغرب کے بعد اس کے لیے زیادہ خطرے اور خرابی کا باعث بن چکا ہے۔ اب آخری آتا ہے لمحہ نماز عشاء کا۔ اب نماز عشاء کے بعد جب انسان کھانا کھانے لگے گا تو ضرور اس کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسی آفت نظر آئے گی کہ وہ اپنے کھانے تک نہیں پہنچ پائے گا، اور کھانے کی رسائی اس کے لیے حاصل کرنا ناممکن سی چیز بن جائے گی، اور وہ جتنا بھی خواب اچھا سوچے گا کہ آج میں نے اچھا کھانا ہے، بہتر کھانا ہے، تو یہ چیزیں اس کے لیے مزید خرابی کا باعث بن جاتی ہیں اور وہ کچھ بھی حاصل نہیں کر پاتا۔ اب یہ سب سٹیٹمنٹ بھی بتا دی گئی، دشمن بننا کیسے، دشمن کی وجہ کیا بنی، دشمن نے کیا آپ کی زندگی میں چینجنگ لائے، دشمن کس وقت حملہ کرتا ہے، کس وقت آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے، تو یہ ساری چیزیں آپ کو بتا دی گئی۔ اب آپ نے توبہ کرنی ہے، کیونکہ آپ کے پاس اسٹیپ توبہ ہی ہے، اور آپ توبہ کے بغیر تو آپ ممکن نہیں ہے، کیونکہ دشمن جب آپ پر حملہ آور ہو جائے گا تو اس کی جب بھی وہ آپ کے بارے میں بری آنکھ بھی رکھے گا، آپ کو بری آنکھ سے دیکھے گا، تو ضرور آپ کی زندگی میں مسائل اور مشکلات آنا سٹارٹ ہو جائیں گی، کیونکہ آپ ایک انسیف انوائرمنٹ میں آ چکے ہیں۔ پہلے اللہ اور اس کے رسول کی حد میں تھے، تب آپ محفوظ تھے، جیسے وہاں سے نکلے اب دنیاوی خوف اور خطرات کے اندر پڑ چکے ہیں۔ اب یہ چیز آپ نے سمجھ لی مکمل کہ ایک دشمن نے آپ کی زندگی کو کہاں سے کہاں تک لایا، اور وہ دشمن کون بنا؟ دشمن ہم اپنی جان کے خود بنے، ہم نے اپنا دشمن خود تعمیر کیا۔ جب ہم اپنا دشمن خود تعمیر کر دیں گے تو یاد رکھیے گا پھر وہ وظائف کرنے سے، وہ سجدے کرنے سے، وہ رونے سے واپس نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کے لیے انسان کو اپنا جرم تسلیم کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو گناہ گار ماننا پڑتا ہے، اور رب کریم سے عہد کرنا پڑتا ہے کہ وہ دوبارہ یہ غلط کام نہیں کرے گا، جس کے بعد اللہ پاک اس کو مہلت کا موقع دے دیتا ہے۔ اب یہ چیز آپ نے سمجھ لی، اب ہم نے بات کرنی ہے اس کے عمل کی۔ ہم نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے کہ ہم مکمل طور پر دشمن کی شر سے خود کو محفوظ کر سکیں۔ دشمن کی بہت ساری نشانیاں ہوتی ہیں، وہ ہمارے دوستوں میں ہو سکتے ہیں، ہمارے گھر میں ہو سکتے ہیں، ہمارے عزیز و اقارب میں ہو سکتے ہیں، مختلف جگہوں پر ان کی مختلف سینیریوز ہو سکتے ہیں۔ اب آپ نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے کہ نماز عشاء آپ نے ادا کرنی ہے۔ نماز عشاء کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز نفل توبہ پڑھنی ہے۔ 2 رکعت نماز نفل توبہ پڑھنے کے بعد آپ نے اپنی آنکھیں بند کر لینی ہے، اور آپ نے مسلسل قل هو اللہ احد اللہ الصمد یہ کلام آپ نے 2 لفظ پڑھتے جانے ہیں۔ پورے 10 سے 12 منٹ آپ نے ان کا ورد اپنے دل پہ لے کر آنا ہے، ان کو اپنے دل کے اوپر نقش کرنے کی بھرپور کوشش کرنی ہے۔ جب آپ مکمل 10-12 منٹ کر لیں اس کے بعد آپ نے اپنی چاروں طرف پھونک مارنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ اس دعا میں آپ نے اپنی وہ کیفیات بتانی ہے جو آپ کے ساتھ درپیش رہیں، آپ کی زندگی میں کیا کیا تبدیلیاں آئیں، کیا کیا مسائل آپ کی زندگی میں چل رہے ہیں، کس طرح سے آپ کس خرابی کی طرف چل رہے ہیں، آپ اپنی دعا کا احوال اس میں بیان کریں گے۔ جب آپ اپنی بات مکمل دعا میں بیان کر لیں گے اس کے بعد آپ نے رب کریم کی بارگاہ کے اندر عہد کرنا ہے کہ اب ہم یہ غلطی، یہ گناہ، یہ خطائیں نہیں کریں گے۔ جب آپ یہ مکمل کر لیں گے اس کے بعد اللہ پاک کی رحمت اور اس کا کرم آپ کی زندگی میں بہت زیادہ غالب آ جائے گا۔ آپ کی جتنی بھی دعائیں ہوں گی وہ رب کریم اپنی رحمت اور اپنے کرم سے قبول کر لے گا، اور آپ کو مہلت مل جائے گی۔ جیسے آپ کو مہلت ملے گی تو خود بخود آپ کا دل دماغ جو ہوگا بالکل ٹھنڈک میں آ جائے گا، آپ کے اندر سے خوف اور خطرات، کون انسان کہاں پہ نقصان پہنچا رہا ہے، کس طرح نقصان پہنچا رہا ہے، آپ کے اندر یہ ساری وائبس ختم ہونا شروع ہو جائیں گے، جس کا مطلب کہ اللہ پاک کی رحمت اور اس کا کرم ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اب آپ جتنا کلام پڑھیں گے، جتنا ذکر پڑھیں گے، دعائیں پڑھیں گے، جتنا اچھے لوگوں کی محفل میں بیٹھیں گے، ان سے دعا کروائیں گے، وہ آپ کی زندگی کے لیے تبدیلی اور بڑھتی کا باعث بنتی جائے گی۔ اب آپ نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے؟ توبہ آپ نے کر لی، توبہ کرنے کے بعد آپ نے ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ جتنا بھی ہو سکے آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ یہ کلام آپ نے پڑھنا ہے، 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اپنے اوپر دم کرنا ہے اپنی چاروں طرف، اور اللہ سے ہر وقت خوف رکھنا ہے کہ اب ہم کوئی غلطی کوتاہی نہ کریں کہ جس سے ہماری پکڑ ہو، آزمائش ہو، اور ہم کسی گھاٹے یا خسارے میں پڑیں۔ یہ عمل آپ کا 11 دن تک محدود رہے گا، اور آپ اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، جہاں جہاں سے آپ کو خطرہ ہے یا جس چیز کو خطرہ ہے سب کر سکتے ہیں۔ اجازت کے لیے 11 بار درود پاک پڑھ کے ڈن کریں۔ جزاک اللہ خیر۔